السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ ویسے تو ملک میں غیر معمولی طور پر سرد موسم ہے، لیکن سیاسی طور پہ گرما گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور آج ختم ہونے والا سال ایک قسم کا ریلیز کا سال بن گیا ہے۔ سیاست میں عمران خان صاحب کی گرمی، آج نواز شریف صاحب کا جلسہ، زرداری صاحب نے ابھی وہاں نوڈیرو میں خطاب کیا، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب، سابق صدر پاکستان اور سابق فوج کے سربراہ۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ شنید ہے کہ آپ واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، سامان باندھ رہے ہیں پاکستان واپس آنے کے لیے؟ جی ہاں، بالکل، اگلے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ واپس آؤں گا۔ کس تاریخ کو آنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ تاریخ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کی ہے، وہ میرے خیال میں 8 تاریخ کو کراچی میں ایک جلسہ ہوگا، ادھر میں اناؤنس کروں گا۔ تو آپ نے کچھ دیر نہیں کر دی جنرل صاحب؟ پاکستان میں ایک اور نیا فیکٹر آ گیا ہے عمران خان صاحب کا۔ انہوں نے ایک جو تیسری فورس کا ویکیوم تھا اس کو بڑی تیزی سے فل کر رہے ہیں، بلکہ جو چینلز ہیں جو آپ کی وجہ سے ہی یہاں پہ ایک آج میں اور آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، جو آپ نے ایک الیکٹرانک میڈیا کا آغاز کیا تھا یہاں پہ، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، وہ ان کو سونامی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ویکیوم تو بڑی تیزی سے فل ہو رہا ہے، اسی لیے آپ جلدی آ رہے ہیں واپس؟ جی ہاں، میرے خیال میں ایک وجہ بالکل یہی ہے، 2 وجوہات۔ ایک تو مجھے اس ویکیوم فل ہونے سے پہلے مجھے معلوم تھا، میں خود بلکہ کہہ رہا تھا کہ ایک ویکیوم ہے، ایک خلا ہے، اور یہ 2 مین پولیٹیکل پارٹیز ریجیکٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور لوگ ایک کسی تھرڈ فورس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت سے میں نے فیصلہ کیا تھا 23 مارچ کو میں آؤں گا، اسی لیے میں نے کہا تھا۔ لیکن اب وہ خلا جو ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی حد تک ابھی بھرا جا رہا ہے، اور جتنی ڈیلے ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ ویکیوم بھرے گا، لیکن ویکیوم ابھی بھی بہت ہے۔ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بہت 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے اندر پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، تو ویکیوم ابھی تک پورا نہیں بھرا ہے اس میں۔ اسی لیے میں نے کہا اب میں جنوری میں جاؤں گا، جلدی جاؤں گا۔ تو جنرل صاحب، یہ آپ کے بہت سارے لوگ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو جوائن کر لیا ہے۔ چودھری برادران جو کہ آپ کے مرہونہ منت تھے، وہ زرداری صاحب سے مل گئے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں واٹ از یور کور کنسٹیٹوئنسی جس کے لیے آپ واپس آ رہے ہیں؟ کور دیکھیں، لیڈرشپ بنائی جاتی ہے، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے تو قوم میرے خیال میں منتظر ہے کہ نئی لیڈرشپ ابھرے، دوسری طرف سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں پرانے لوگ وہ کس طرف چلے گئے ہیں، جی اس لیے اب تو کچھ نہیں رہا۔ میری نظر میں آپ نیچے لیول پہ دیکھیں، اگر یونین کاؤنسل کو بھی دیکھیں، اس کے ناظم جو تھے، یا تحصیل کاؤنسل کو لیں، تحصیل کے ناظم تھے، تحصیل میں تو نیشنل اسمبلی کانسٹیٹیوئنسی سے بڑی ہوتی ہے تحصیل، اس میں تو تقریباً 1.5 کانسٹیٹیوئنسی ہے، وہ بھی لیڈرز ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم لیڈرز ہیں۔ پھر انہی یہ جو لوگ ہیں جو اپنی پارٹیاں ادھر ادھر تبدیل کر رہے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے پھر ہارے ہوئے لوگ ہیں جو بہت اہم بھی ہیں، اگر تھوڑا سا بوسٹ انہیں ملے وہ دوبارہ ابھریں گے۔ بہت سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف جو پریزیڈنٹ 1100 لوگ میں انہیں کہتا ہوں جو نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اور سینٹ کے ہیں، بس یہی رہ گئے ہیں، باقی اور کوئی نہیں رہا ہے، بہت لوگ ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ جی آپ کا عمران خان سے کوئی الائنس ہو رہا ہے، یہ اسپیکولیشن تھی، لیکن اس روز میں بھی تھا دبئی میں، آپ شادی میں آئے امیر شیخ الرحمان صاحب کی صاحبزادی کی، تو وہاں پہ آپ کی خورشید قصوری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو عمران خان کی جماعت تو آپ سے اتنی الرجک لگتی ہے کہ انہوں نے ایک سوشل اوکیجن پہ ان ملاقات کی بیسس پہ بھی ان کی جواب طلبی کر لی۔ ہاں، وہ ان کو، جی ہاں، وہ بڑی انٹرسٹنگ، میں دیکھ رہا ہوں، بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے تو ایک ویژن دی ہے۔ میری ویژن یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنا چاہیے نا۔ اس ویژن کے اکمپلشمنٹ کے لیے اگر حاصل کرنا ہے، چاہے وہ اکیلے ہو یا کسی کولیشن کے ساتھ ہو، میں ہر طریقے سے، میرا ایم آبجیکٹیو ہے اس پولیٹیکل سٹیٹس کو توڑنا۔ ایک
اب اگر کوئی میرے ساتھ نہیں ملنا چاہ رہا ہے، نہیں کولیشن کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا مجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جی. جن مجھے صاحب یہ کوئی کسی کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے جو میرے ساتھ ملنا نہیں چاہتا ہے. اسٹیٹس کو ہم جو اپنی بات کرتے پارٹی ہیں، کو آگے لے کر چلے جائیں گے. خورشید قصوری صاحب گئے ہیں، میرے خیال میں وہ پچھتائیں گے. مجھے لگ رہا ہے پچھتائیں گے وہ. اب چلے گئے ہیں تو بس چلے گئے، ٹھیک ہے. شاید مجھے لگتا ہے ابھی سے پچھتا رہے ہیں وہ. لیکن یہ بتائیے کہ جو اسٹیٹس کو کی آپ بات کرتے ہیں، اتنے سال آپ صدر رہے، آپ نے ٹرو ڈیموکریسی کا نعرہ دیا، آپ نے اپنی مرضی سے حکومت بنائی، لوکل باڈیز کا سسٹم دیا آپ نے، لیکن آپ پھر انہیں پٹے ہوئے موروں کو دوبارہ لے کے آئے تو، اور وہ پھر کیا اسٹیٹس کو میں تبدیلی لانی تھی جب آپ سب کچھ سیاہ و سفید کے مالک تھے؟ تو اب کیسے اسٹیٹس کو میں تبدیلی لائیں گے آپ؟ کیونکہ لوگ میرے خیال میں اس لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جب آیا 2002 میں الیکشنز ہونے تھے، سپریم کورٹ نے یہی 3 سال دیے تھے. 2002 کی سچویشن یہ تھی کہ وہی پیپلز پارٹی، وہی پی ایم ایل این، دو پارٹیاں تھیں، اور انہوں نے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نئی ایک ڈیموکریسی ود ان دا پارٹی ہوگی، نئی لیڈرشپ ایمرج ہوگی اس میں. وہ تو ہوئی نہیں. تو وہی ان کے لیڈرز، وہی جو باہر بیٹھے ہوئے وہی لیڈرز تھے. تو جب یہ صورتحال تھی تو ظاہر ہے ایک تیسری فورس بنانی تھی. تیسری فورس جو ہے پی ایم ایل کیو بنائی. اس کو وہی پی ایم ایل کے لوگ تھے جو اس میں آئے. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اب صورتحال بہت تبدیل ہو گئی ہے. اب انہوں نے حکومت چلائی ہے پچھلے 3-4 سال، پی ایم ایل این نے، پیپلز پارٹی، دونوں نے. اور جو لوگ جو ہیں جو پسے جا رہے ہیں، غریب لوگ، ملک میں ترقی نام کی چیز ہی نہیں رہی ہے. کوئی ترقیاتی منصوبہ کوئی چل ہی نہیں رہا ہے. جو چل رہے تھے وہ بند ہو گئے ہیں. غریب کی حالت بہتر ہونی چاہیے، خوشحالی آنی چاہیے، وہ غریب سے غریب ترین ہوئے چلے جا رہا ہے اور مصیبتوں میں پھنسا ہے. بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ٹرینیں بند ہو رہی ہیں، جہاز پی آئی اے ٹھپ ہو گیا، بند ہو رہا ہے. اس صورتحال کو عام آدمی دیکھ رہا ہے، تنگ پڑ گیا ہے، رو رہا ہے، مایوس ہے. جس کے پاس وسائل ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سیریس ایشو ہے. اس لیے لوگ بیدار ہو گئے ہیں، جوان بیدار ہو گئے، جوان نسل لوگ جو ہیں، یہ یوتھ جو ہیں، خواتین اٹھ گئی ہیں. مڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ بالکل اٹھ گیا ہے. میری نظر میں وہ ووٹ ڈالیں گے، ووٹنگ پیٹرن چینج ہوگا. میرے خیال میں ووٹنگ اسٹرینتھ جو ہے، ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. ان چیزوں کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں گی اور اس تبدیلی میں نئی لیڈرشپ ایمرج ہو سکتی ہے. لیکن ینگر اسی لوگ، کی کوشش کریں گے. اگر نہیں کیا تو پھر یہ تو ہے نا مجھے جی کہ مایوسی ہوگی. جن صاحب اگلے الیکشن تک بہت سارے ینگر لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ لسٹ میں آ چکے ہوں گے. تو ایک پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے پہلے بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو کہا کہ جی ان کی کوئی جگہ نہیں سیاست میں. پھر آپ ہی نے ان کو واپس بلا لیا. محترمہ کو پہلے ڈیل کے ذریعے اور نواز شریف اس کے نتیجے میں واپس آ گئے. اور یعنی ٹیبلز ور ٹرن کہ آپ نے، نواز شریف نے کوشش کی، شہباز شریف نے کوشش کی واپس آنے کی، آپ نے نہیں آنے دیا. زرداری صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھیں آپ، تو آج آپ کو کیسا لگتا ہے کہ دا شوز آن دی ادر فٹ، آپ باہر بیٹھے ہیں اور آپ واپس آنے کے لیے بےتاب ہیں؟ ہاں، یس، یو آر رائٹ. یہ میں واپس نہیں لایا، یہ خود واپس آئے. ان کو نہیں آنا تھا، اور بے نظیر کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھی اس میں بھی انہیں الیکشن سے پہلے نہیں آنا تھا. تو یہ لمبا قصہ ہو گیا، پرانے قصے ہو گئے ہیں. ان کی کچھ وجوہات تھیں جو ہوئی ہیں. ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے ملک کی اور انڈیویجولز کی. اس ڈیسٹنی میں ان لوگوں نے آنا تھا. گو میں نہیں چاہتا تھا یہ آئیں، لیکن یہ آ گئے. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی بے نظیر صاحبہ، وہاں ان کی اسیسینیشن ہو گئی. یہ بدقسمتی ایک ویو چلی اور پوری پولیٹیکل تبدیلی آ گئی. یہ ساری، اب اس کو، یہ کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب یس، میں پاکستان میں ریزگنیشن کے بعد میں 8 مہینے پاکستان ہی میں رہا ہوں، کوئی 7 مہینے، اور 3 دفعہ میں گیا ہوں باہر اور واپس آیا ہوں پاکستان. فائنلی میں نے سوچا تھا کہ نہیں، پاکستان میں رہنا کوئی خاص میرے خیال میں کوئی بلا مقصد ہے، چلا جاتا ہوں میں باہر. اس لیے میں باہر آیا تھا. اور پھر مجھے یہاں لیکچر سرکٹس وغیرہ میرے شروع ہو گئے، میں باہر رہا. پھر اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب میں نے جب پاکستان کی صورتحال دیکھ رہا ہوں،
بیونڈ مائی سیلف، اپنے آپ سے ہٹ کے، اپنے آپ سے اوپر ہو کے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو میری ضرورت ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی۔ کامیاب ہوتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کامیاب ہوتے ہیں تو کم از کم مجھے یہ پشیمانی نہیں ہوگی کہ میں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے کوشش نہیں کی۔ دوبارہ کوشش کروں گا، نہیں اگر قبول ہوتے ہیں، اگر عوام کو قبول نہیں ہے تو پھر گیو اپ کر دیں گے۔ لیکن جنرل صاحب آپ کے لیے دیکھیں نا، اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جس طرح وہ لوگ آئے، آپ ایک ڈیل کے تحت چلے گئے یہاں سے تاکہ ایک صاف میدان مل جائے، مائنس جنرل مشرف۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکبر بگٹی کا جو کیس ہے اس میں آپ کو ملوث کیا جا رہا ہے۔ رحمان ملک صاحب نے کہا آپ کو کیسز کرنے پڑیں گے فیس۔ ابھی محترمہ بینظیر بھٹو کی 4تھی برسی تھی، میں وہاں نوڈیرو میں تھا، اس چیز کی بازگشت بھی سنی گئی اور سنی جا رہی ہے کہ جی یہ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی، یہ کیوں نہیں بے نظیر کے قاتلوں کو بے نقاب کرتی، اور ضمن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی کویسچن کیا جائے گا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کو جو عدلیہ کا بھی موڈ دیکھیں آپ، وہ عدلیہ جس میں جسٹس افتخار جو ہیں ان کو آپ نے ریزائن کرنے پہ مجبور کیا، آج وہ بہت زیادہ اسرٹیو ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا یہ ممکن ہوگا کہ آپ کو ایک آزاد شہری کے طور پہ یہاں سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، یا آپ بھی کسی ڈیل کے ذریعے، جس طرح وہ لوگ ڈیل کے ذریعے آئے تھے پہلے سیاستدان کو کہتے ہیں کہ سیاستدان کہ سعودی عربیہ آپ کے لیے کچھ سیف پیسج جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہے اور اب واپس آ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہ کسی ڈیل کے تحت میں گیا ہوں اور نہ کسی ڈیل کے تحت میں آ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں غلط ہیں۔ میں بالکل اپنی مرضی سے گیا، اور جیسے میں نے کہا میں 7 مہینے ادھر ہی تھا، اور 3 دفعہ باہر جا کر آیا ہوں۔ میں امریکہ گیا، میں انڈیا بھی گیا اسی دوران۔ اب میں اپنی مرضی سے واپس آ رہا ہوں، کوئی مجھے ڈیل، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ وہ اگر طاقت مجھے مل گئی، اسی کے تحت مجھے واپس آنا چاہیے۔ مجھے کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھ کر نہیں آنا، نہ مجھے کسی اور کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ میرے اندر خوشی مجھے جب ہوگی جب عوام میرے ساتھ ہوگی۔ اگر نہیں ہے عوام میرے ساتھ تو کوئی ضرورت ہے مجھے یہ پالیٹکس میں آنے کی، میں کوئی پالیٹیشین نہیں ہوں۔ اب آ رہا ہوں اس لیے کیونکہ پاکستان ایک مصیبت میں ہے، اور مجھے پورا ایکسپیرینس صرف مجھے ہی ہے کہ پاکستان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کیسے آگے لے کر جانا ہے، یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ باقی لوگ تو کہہ رہے ہیں نا ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، کئی لوگ تو انہوں نے تو کوشش کی بھی ہے، 3 دفعہ کی ہے اور فیل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، معلوم نہیں ہے کر سکیں گے یا نہیں۔ مجھے کوئی ری انوینٹنگ اور ویل نہیں چاہیے، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں۔ اور میرے خیال میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح، یہ کیسز ہیں، یہ سب کیسز پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں۔ اگر کوئی جوڈیشل ایکٹیویزم ہوتا ہے تو پھر وہ میرے خلاف جائے گی، اور اس کو میں فیس کرنے کو تیار ہوں، میں اس سے نہیں ڈر رہا ہوں بالکل۔ میرے دل میں اور دماغ میں ایک یقین ہے کہ میں کسی لحاظ سے قصوروار نہیں ہوں، تو اس لیے یہ بگٹی کیس ہو یا بے نظیر کے کیس ہو، یہ اس کے کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، میرے خلاف کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو اس کو فیس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آ کر، کوئی ایسی بات نہیں۔ جنرل صاحب ایک بریک لیتے ہیں اس مرحلے، پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے۔